حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے تباہ ہونے کے بعد سمود کی اولاد عرب میں پہنچ گئی تھی۔ ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا اور شہر حجاز سے ملا ہوا تھا اور ان کی وادی کا نام وادی قرا تھا۔ یہ لوگ بہت قداور تھے، پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے، پتھروں کو تراشنے کے ماہر تھے، پتھر تراشتے تراشتے بت تراش بن گئے، پھر ان میں بت پرستی عام ہو گئی۔ جب یہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی شکل و صورت ان سب میں سب سے بہتر تھی اور حسب نسب بھی اعلیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہ بنا لو۔ صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے۔ یہ کمزور غریب لوگ تھے۔ قوم کے بڑے سردار مالدار لوگ بت پرستی پر قائم رہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اٹھاتے ہوئے کہا کرتے تھے، اگر خدا کے صحیح دین پر نہ ہوتے تو آج ہمیں دن دولت، سرسبز و شاداب باغات اور بلند محلات ہمیں کون دیتا؟ یہ سب کچھ کیوں حاصل ہوتا؟ یہ سب چیزیں ہمیں اس لیے ملی کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ دوسری طرف آپ خود دیکھیں، جو لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں انہیں دیکھیں، ان کی تنگ حالت کو دیکھیں، غربت کو دیکھیں اور بتائیں کہ خدا کے مقبول بندے ہیں۔ خدا کے مقبول بندے پھر کون ہیں؟ پھر ان لوگوں سے کہتے جو آپ پر ایمان لائے تھے، کیا ہمارے ہوتے ہوئے اس پر نصیحت اتری ہے؟ تمہیں یقین ہے کہ یہ جو صالح ہے یہ اللہ کا رسول ہے؟ مسلمان نہیں جواب دیتے، بے شک ہم ان کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لا چکے ہیں۔ تب وہ جواب دیتے کہ ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان مغرور اور سرکش لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان الفاظ میں انہیں تبلیغ کی، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے، جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر اس میں تمہیں بسایا، پھر اس سے بخش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ جواب میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا تم ہمیں ان معبودوں سے روکنا چاہتے ہو جن کی پوجا ہمارے باپ دادا نے کی تھی؟ وہ آپ کو جھٹلاتے ہی رہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام بھی برابر ہی میں ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے۔ آخر انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ ان پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری خواہش کے مطابق میں تمہیں معجزہ دکھا دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر تم اللہ کا عذاب دیکھو گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال فلاں تاریخ کو شہر سے باہر جاتے ہیں، اپنے ساتھ بتوں کو بھی اچھی پوشاک پہنا کر لے جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ تو بھی ہمارے ساتھ چل، اپنے خدا سے اپنی مراد مانگ، پھر دیکھیں گے کہ تیرا خدا تجھے کیا دیتا ہے اور ہمارے خدا ہمیں کیا دیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول کیا۔ آخر وہ دن آ گیا جب انہیں باہر نکلنا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ وہ تھوڑے سے مسلمان تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ جب وہ عیدگاہ پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے تابوت کو نہایت ہی اچھی طرح سجایا اور اپنے سامنے تخنوں پر بٹھا دیا، پھر بڑے ادب سے ان سے اپنی حاجات کو مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، مانگنا ہی ہے تو ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگ، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بتوں کے سامنے بڑی عاجزی سے مانگتے رہے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ آخر تنگ آ کر بیٹھ گئے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم کہو میں کیا کر کے دکھا دوں؟ میں اپنے پروردگار سے دعا کر دوں گا، وہ ہو جائے گا جو تم کہو گے۔ ان سب نے اپنے بڑے کی طرف دیکھا اور اس نے بولا، ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا چاہیے جو یہ پورا نہ کر سکیں۔ سردار نے پہلے سوچا اور پھر بولا، اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو ہماری پہاڑی، جس کا نام کاتبہ تھا، سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے تو 10 مہینے کی گابن اور پوری طرح طاقتور ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے، وہ بچہ بھی اس کی شکل کا ہو، اس کا رنگ روپ بالکل اسی کے جیسا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا، اگر میں اللہ کے حکم سے تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو تم سب مجھ پر اور میری دعوت پر ایمان لے آؤ گے۔ ان سب نے اقرار کیا، ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، آپ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، ان کا مطالبہ پورا فرما دیجیے۔ مسلمان بھی اس وقت آپ کے پاس کھڑے تھے۔
آپ کا ان الفاظ میں دعا کرنا تھا کہ اچانک پہاڑی پھٹ جاتی ہے۔ اس میں سے ایک ایسی چلانے کی آواز آئی جیسے جانور بچہ جنتے وقت نکالتے ہیں، اور انہوں نے پہاڑ میں سے بالکل ایک ایسی ہی اونٹنی نکلتے ہوئے دیکھی۔ پہاڑ سے نکلتے ہی اونٹنی جنگل میں چرنے لگتی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا، اور وہ بچہ بھی اسی کے رنگ اور روپ کا تھا